نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. کل اللہ کی توفیق سے شیخ علامہ محدث ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی کتاب التحذیر الفتن سے متعلق قیمتی باتیں بتائی گئیں اور فتنوں کی تعریف اور فتنوں کے نقصانات اور فتنوں سے آگاہی اور فتنوں سے بچنے سے متعلق کتاب سنت اور سلف امت کی قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل کی توفیق سے پیش کی گئیں. اور آج اس کتاب کا دوسرا دن ہے 20 شعبان 1441 ہجری بروز یوم الاثنین یعنی پیر کا دن. میں آپ کی خدمت میں شیخ کی کتاب کی روشنی میں جو حدیثیں فتنوں سے متعلق ذکر کی گئی ہیں ان میں پہلی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان کی ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں سورہ نور کی سیکنڈ لاسٹ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بالخصوص اور پوری دنیا انسانیت کو بالعموم فتنے سے آگاہ کیا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ. فتنوں کے اسباب میں سے اہم ترین سبب کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ، یعنی وہ فتنے سے دوچار ہوں گے، فتنہ انہیں پا لے گا، فتنہ انہیں پہنچ جائے گا، یا دردناک عذاب سے اللہ انہیں دوچار کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں سالار مفسرین امام ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ اللَّهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا تصيبهم في قلوب فليحذر وليخش من خالف شريعة الله باطنا وظاهرا تصيبهم فتنة أي يصيبهم أي في قلوبهم كفر أو نفاق أو بدع. جو لوگ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، اعلانیہ طور پر یا چھپ کر کے اللہ کی شریعت کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، سنت رسول سے دور ہونا چاہتے ہیں، اسلامی شریعت سے برگشتگی اختیار کرنے کو جو لوگ پسند کرتے ہیں اور شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یا تو ان کے دل میں اللہ کفر داخل کر دے گا یا نفاق یا بدعت. یعنی سنت رسول کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ یا تو انسان کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے گا، یا نفاق کی وادی میں بھٹکتا رہے گا، یا بدعات کی خاردار راہوں پہ چلنے لگے گا. یہ عذاب ہے. یا نہیں تو اللہ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. یہ سزا آخرت سے پہلے دنیا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے ذلیل لوگوں میں ہے. یعنی ذلت و رسوائی ہے، اور ذلت و رسوائی کی ایک شکل یہ فتنوں سے اللہ دوچار کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ذلت و خواری مسلط کر دی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے میرے حکم سے سرتابی کی، جنہوں نے میرے حکم کی مخالفت کی، اور جو کسی قوم کی روش کو اپنائے گا اس کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا. اس بیان کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، اور واضح ہو کہ حذیفہ بن یمان باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی، اور ان صحابہ میں ہیں جن کی منقبت اور جن کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور ان کی خصوصیت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کی جو لسٹ بتائی تھی، جو فہرست بتائی تھی، اس کے اوپر حضرت حذیفہ بن یمان برقرار رہے، اور یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں بعض صحابہ کا موقف تھا کہ جس شخص کی نماز جنازہ حذیفہ پڑھتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور جس کی نماز جنازہ حذیفہ نہیں پڑھتے تھے بعض جلیل القدر صحابہ بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ کو معلوم تھی، جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، یعنی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، یعنی صحابہ کرام فضائل کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، نیکی اور بھلائی کے کاموں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ خیر کے حریص تھے، بھلائی اور نیکی کی طرف سبقت کرنے والے تھے، والسابقین الی الخیرات میں تھے، فاستبقوا الخیرات کی عملی تصویر تھے۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، آنے والے برائیوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، بلاؤں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے نہیں کہ میں برائی کروں، بلکہ اس ڈر سے کہ برائی سے میں بچ جاؤں، برائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بچنے کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں اور برائیوں کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، لیکن بخاری کے الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا اور دونوں کے درمیان انشاءاللہ تطبیق دوں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کننا عند عمر، ہم لوگ حضرت عمر کے پاس تھے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ پوچھا فقال ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں سے کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے؟ یعنی حضرت عمر کا سوال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا عالم بھی چھوٹے عالم سے پوچھ سکتا ہے، افضل بھی مفضول سے پوچھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمانی فضیلت، علمی فضیلت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ترین شخصیت یہ مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ وہ بھی صغار صحابہ سے علم حاصل کر دیتے، یہاں تک کہ ان روایتوں کی تصدیق کی ہے جو روایتیں ان کو نہیں معلوم تھی، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ تم میں سے کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سنا ہے؟ فقال قوم، تو قوم نے کہا، یعنی قوم کے معنی کچھ لوگوں نے کہا کہ نحن سمعنا، ہم نے بھی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنوں سے وہ مراد نہیں ہے جو تم شاید سمجھ رہے ہو، شاید کہ تمہاری مراد کیا ہے؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ وجارہ، وہ فتنہ نہیں جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ داخلی فتنہ ہے، میں عام فتنوں کے بارے میں، خارجی فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، شاید کہ آپ لوگوں کی مراد آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں، اس کے بال بچوں میں اور اس کے پڑوس میں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں بالکل یہی بات ہے، گھر کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ، میں اسی کے بارے میں بتا سکتا ہوں، یہ ہم لوگوں کو اسی کے بارے میں معلوم ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو داخلی فتنہ، گھریلو فتنہ ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے، یہ دین اور ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کا کفارہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت بھی کرے گا۔ کیا ہے بھائیو؟ کہا کہ یہ گھریلو جو فتنے ہیں تو کفر والصلاۃ والصیام والصدقہ، نماز اور روزے اور صدقات ان فتنوں کا کفارہ ہے، یعنی اگر نماز سنت کے مطابق، خشوع و خضوع کے مطابق ادا کی جائے، فرض روزے، نفلی روزے کا اہتمام کیا جائے، صدقات و خیرات کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو داخلی جتنے فتنے ہیں، گھریلو فتنہ، بال بچوں کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ، ان تمام کے لیے یہ کفارہ ہے۔ جبکہ دوسری حدیث جو بخاری کی ہے اور انشاءاللہ میں بعد میں ضرور پیش کروں گا، اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر سے پہلے حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر فتنوں کے بارے میں کہہ رہے ہو تو فتنوں سے مراد وہ فتنہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، یہ الفاظ بخاری کے، آدمی کا فتنہ گھر کے اندر، بال بچوں کے اندر اور اس کے مال کے اندر اور اس کے پڑوسی کے اندر، جو یہ فتنہ ہے تو تکفر الصلاۃ، نماز ان فتنوں کا کفارہ ہے، روزہ ان فتنوں کا کفارہ ہے، صدقہ ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ اور بخاری کے بعض روایات میں والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر انسان توحید کی دعوت دے، سنت کی دعوت دے، شرک سے روکے، بدعت سے روکے، ظلم اور معصیت سے روکے،
خیر کی تعلیم دے تو ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے اندر جو گناہ ہے ان فتنوں کو کے گناہ کو اللہ تعالیٰ دھو دے گا. یعنی یہ کفارہ کا مطلب اللہ دھو دے گا اس کو. لیکن کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اس روایت کے اندر یہ جو آپ لوگ پوچھ رہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو فتنے سمندر کی طغیانی کی طرح، سمندر کی جو موجیں جو اٹھتی ہیں اور جوش مارتی ہیں اس طرح سے یہ فتنے جوش ماریں گے. جبکہ بخاری کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا کہ شاید آپ ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو فتنے جوش ماریں گے سمندر کی طرح یا سمندروں کی طغیانی کی طرح. کہا کہ نام، کہا کہ میں وہی فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. بہرحال حضرت حذیفہ نے بیان کیا، لیکن بعض صحابہ نے اس کی نسبت حضرت عمر کی طرف کی، یا حضرت عمر نے بھی یہ بات کہی اور حضرت حذیفہ نے بھی یہ بات کہی. دونوں نے کہا جس نے جو سنا اس کو روایت کی. اس جملے سے پہلے یہ جو داخلی فتنے کے بارے میں جو بتایا گیا، تو میں ایک بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ تمام احادیث کو فتنوں سے متعلق جمع کیا جائے تو تمام فتنے دو قسم کے ہیں، داخلی فتنہ، خارجی فتنہ. ایک خاص فتنہ، ایک عام فتنہ. خاص فتنہ، داخلی فتنہ گھر کے اندر کا فتنہ ہے، پڑوسی کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے. کیسے؟ گھر کا فتنہ انسان بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، مال کے فتنے میں گرفتار ہونے سے خرچ نہیں کرتا. یا اسی طریقے سے پڑوسی کے فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان بعض گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. تو نماز اور روزے ان گناہوں کا کفارہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یعنی یہ فتنے جو ہیں صغائر ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے اور ان اعمال کے ذریعے سے ان گناہوں کا اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ کفارہ کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ تکفر الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو نیکی انسان کے لیے ثواب کا سبب بھی ہیں اور گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہیں. لیکن ولیکن ایکم سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہنا کہ ان فتنوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو سمندروں کی طرح سمندروں کے موج کی طرح، سمندروں کی طغیانی کی طرح جوش ماریں گے. یعنی سمندر میں موج کیسے آتی ہے؟ آہستہ 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 آتی ہے، پھر جوش مارتی ہے، پھر تیزی. یعنی فتنے اٹھتے رہیں گے یہاں تک کہ بڑھتے چلے جائیں گے. سمندروں کی طغیانی کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو سونامی کی لہروں کو دیکھیے اور طوفانی لہروں کو دیکھیے. جب سمندر کے اندر جب جوش آتا ہے تو وہ کس طریقے سے پوری کی پوری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو معلوم یہ کہ فتنے جوش ماریں گے تو اس کے اندر عام و خاص سب گرفتار ہو جائیں گے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ فاسقط القوم، جب حضرت عمر نے سوال کیا تو پوری قوم خاموش رہی، یعنی صحابہ خاموش رہے. اس سے معلوم ہے کہ صحابہ دل کے اعتبار سے بھی سب سے پاکیزہ اور علم کے اعتبار سے سب سے پختہ اور تکلفات سے سب سے زیادہ دور تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے اعمقهم علما واقلهم تکلفا، یعنی تکلف میں سب سے کم تھے اور تقوی میں سب سے آگے تھے اور علم میں سب سے گہرے تھے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہوتا صحابہ نہیں بولتے، صحابہ خاموش رہے. کہا حضرت حذیفہ نے انا، میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں اس حدیث کو جانتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دین یہ امانت ہے، علم یہ امانت ہے. اگر کسی آدمی سے کسی مسئلے کا علم دریافت کیا جائے اور اگر وہ نہیں بتاتا ہے تو اس کی سخت وعید ہے. من سئل عن علم ثم كتمه الجم يوم القیامت بلجام من النار. جس آدمی سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور جانتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس سے بہتر بتانے والا مجلس میں موجود نہیں ہے، اگر اس نے سوال کا جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے گا. یعنی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی صفت بتائی ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یہ علماء یہود حق کو چھپا دیتے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ دو آیتیں نہیں ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہیں بیان کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیث یاد ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا میں اس حدیث کو جانتا ہوں. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا انت للہ ابوک، ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ تیرا باپ اللہ کے لیے.
لیکن یہ فریز ہے، عربی کا یہ جملہ ہے، یہ جو کلمۃ مدح و ثناء، یہ اس میں تعریف کے کلمات ہیں، اور اس کا لفظی معنی مراد نہیں ہوتا۔ کلمۃ مدح و ثناء یہ تعریف کے کلمات ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع کے لیے کہا تھا للہ ابوک، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ کے لیے کہا انت للہ ابوک، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ تیرا باپ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تیرا باپ نیک اور صالح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ذریعے دنیا میں تم کو پیدا کیا، یعنی بڑے شرف کی بات ہے، بڑے نیک باپ کے بیٹے ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت حذیفہ بھی صحابی اور ان کے باپ بھی صحابی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی سے بھی روایت کرتے تھے، اور صحابی براہ راست اللہ کے نبی سے روایت کرتے تھے، تو اس لیے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، کیا تعرض الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكر نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه۔ اللہ اکبر۔ فتنے پیش کیے جائیں گے، فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، اس سے مطلب یہ کہ فتنے کا سیلاب آئے گا اور فتنے نازل ہوں گے، لیکن یہ فتنے سر پہ پیش نہیں ہوں گے، یہ فتنے کان پہ پیش نہیں ہوں گے، یہ فتنے جسم کے دوسرے اعضاء پر پیش نہیں ہوں گے، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کا سردار دل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سن لو اے لوگو، جسم میں انسان کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ بیمار پڑ گیا تو سارا جسم بیمار پڑ گیا۔ الا وهي القلب، سن لو وہ دل ہے، اور دل اس لیے ہے کہ دل یہ تمام اعضاء کا سردار ہے، کما قال ابو ہریرہ القلب ملک والاعضاء جنود فان طاب الملک طاب الجنود وان فسد الملک فسدت الجنود۔ دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور دوسرے اعضاء کی حیثیت لشکر کی ہے، اگر بادشاہ صحیح ہوگا تو اس کی رعایا اور اس کے لشکر سب صحیح ہوں گے، اور اگر بادشاہ اور حاکم وقت میں فساد آ گیا تو پورے ملک میں فساد آئے گا۔ تو دل میں فساد تو سارے جسم میں فساد، یعنی انسان کے قلبی اعمال میں اگر بگاڑ آ گیا، دل میں بگاڑ آ گیا، تو اس کے ظاہری اعمال بھی خراب ہو جائیں گے اور باطنی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، اور ایمان کے نور سے اس کا دل محروم ہو جائے گا، شہوات اور شبہات کی آماجگاہ بن جائے گا، اور شیطان اس کے دل میں جڑ پکڑ لے گا۔ تو کہا تعرض الفتن، فتنے پیش کیے جائیں گے دلوں پر، اس کا مطلب کہ کیے نہیں گئے بلکہ کیے جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی امت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور شفقت امت کے ساتھ، کہ آنے والے فتنے سے آپ نے وقت سے پہلے آگاہ کیا تاکہ امت آگاہ رہے، اور وہی آگاہ ہوگا اور ان فتنوں سے وہی بچے گا جس کے پاس صحیح علم بھی ہو، صحیح سمجھ بھی ہو، قلب سلیم بھی ہو اور فکر سلیم بھی ہو، یعنی علم نفع بخش علم ہو اور صحابہ کا فہم ہو، وہی ان فتنوں سے بچے گا۔ علم ہے اور فہم نہیں، وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا، فہم ہے اور علم نہیں تو بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ علم بھی ضروری ہے اور سمجھ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے پیش کیے جائیں گے دلوں پر، اور کیسے پیش کیے جائیں گے؟ کل حسیر، چٹائی کی طرح۔ کیسی چٹائی؟ عودن عودن، چٹائی دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ چٹائی کھجور کی ہو، چاہے وہ چٹائی جیسے دھان وغیرہ کی چٹائی بنی جاتی ہے، ایک کاڑی کے بعد دوسری کاڑی، دوسری کے بعد تیسری کاڑی، یعنی ایک آدمی جب چٹائی بینتا ہے یا بنتا ہے تو ایک کاڑی لگاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری کاڑی، پھر تیسری کاڑی، تو ایک کاڑی جب لگا دیا تو وہ جڑ پکڑ لیا، پھر دوسرا لگا تو جڑ پکڑ لیا، یعنی آہستہ آہستہ فتنہ آئے گا، چھوٹا فتنہ آئے گا، پھر اس کے بعد فتنہ آئے گا، پھر اس کے بعد فتنہ آئے گا، اس کے بعد فتنہ آئے گا، اس کے لگاتار فتنے ہی آئیں گے، آزمائش ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کہا، حضرت اسامہ بن زید کی حدیث بخاری مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بڑے بڑے ٹیلے پر چڑھے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وطن من اطعام المدینہ فقال هل ترون ما ارى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کر دیا اور ان چیزوں کا اللہ نے نقشہ
پیش کر دیا جو بعد میں آنے والی تھیں، ان چیزوں کو اللہ نے دکھلا دیا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے اللہ نے مشرق اور مغرب کو جمع کر دیا. زوالی الارض فرأیت مشارق مغارب، اللہ نے مشرق اور مغرب کا پردہ ہٹا دیا، یعنی تمام زمین سکڑ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہاں تک اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور اسلام کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کواقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے نازل ہو رہے ہیں بارش کے قطرات کی طرح. بارش کے قطرات کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس طرح مسلسل بارش ہوتی ہے تو اس بارش سے سیاہ اور سفید اور نیک اور بد، اچھے اور برے، سب آدمی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو پانی پہنچتا ہے. اسی طریقے سے یہ فتنے تمہارے گھروں پہ نازل ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ برائیاں گھروں پہ آئیں گی، برائیاں آسمان کی بلندیوں سے گھروں پہ ڈالی جائیں گی، فتنے گھروں پہ نازل ہوں گے، دلوں پر بھی نازل ہوں گے، جو حدیث ہے دلوں پہ نازل ہوں گے، گھروں پہ نازل ہوں گے. یا تو وہ فتنے جو گھروں میں آئیں گے تو وہ گھر کے ذریعے سے وہ دل میں بھی گھر بنا لے گا. یعنی اشارہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں فتنے آئیں گے شبہات و شہوات کے، اور شہوات و شبہات کی جو فتنے نازل ہوں گے کس طرح سے نازل ہوں گے اس بارے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دے رہا ہوں تاکہ بعد میں بھول نہ جاؤں. اور یہ روایت حذیفہ بن یمانی کی ہے، کیونکہ ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے. حضرت حذیفہ کی حدیث میں نے اس سے پہلے اپنے پچھلے دروس متوازیہ میں بار بار پیش کیا ہے، اور میں آج بھی موضوع کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں، اور اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ علم دین امانت ہے، اور میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور ان حدیث کو سن کر کے اس پر غور و فکر کریں اور ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں. حضرت حذیفہ بن یمان کی جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں، امام ابن ابی شیبہ نے کہا حدثنا حسین بن علی عن زائدہ عن منصور عن شقیق عن حذیفہ قال ليوشكن ان يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قال ما الفيافي يا ابا عبد الله؟ قال الارض القفر. مصنف ابن شیبہ کی حدیث ہے 36733 یہ حدیث ہے. یعنی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے برائیاں تمہارے اوپر ڈالی جائیں گی، آسمان کی بلندیوں سے برائیاں تم پر ڈالی جائیں گی. آپ نے اس حدیث پر غور کیا ہوگا کہ آسمان کی بلندیوں سے، آسمان سے کیا مطلب؟ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور آسمان میں خیری خیر روزی بھی آسمان ہے. آسمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی آسمان کی بلندیوں سے جہت ہی آسمان، برائیاں تمہارے اوپر ڈالی جائیں گی. یا تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے برائیاں ڈالے گا آسمان سے، اللہ کے حکم سے برائیاں آئیں گی تکوینی طور پر، لیکن سبب کیا ہے کہ یہ فتنے چینلوں کے ذریعے سے برائیاں تمہارے اوپر ڈالی جائیں گی. جس طرح سے تقریباً 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 12,000 سے زیادہ چینل اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور تقریباً 3,000 سے زیادہ ٹی وی اسٹیشن ہیں جہاں اسلام کے خلاف زہر اگلے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی، صحابہ کی شان گستاخی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح و پاکدانی کا حملے، اور اسلام کی شخصیت کو داغدار کرنا، اور اسلام پر چلنے والوں کو بیوقوف بتانا، اور یہ کہنا کہ اسلام اس دور کا ساتھ نہیں دیتا، اور امت کے مختلف طبقات میں لوگوں کو بانٹنے کی سازش کہ یہ ٹریڈیشنل ہے، اور یہ جو ہے یہ جو ہے اس وقت کا فتنہ ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے یا اس وقت کا سیکولر ہے. یعنی مختلف طبقات میں بانٹنا، کسی کو سیکولر کہنا، کسی کو ٹریڈیشنل کہنا، کسی کو فنڈامنٹل کہنا، بنیاد پرست کہنا. یہ سب وہی سارے فتنے، یہ سب شیاطین الانس کی یہ سب سازشیں، آسمان کی بلندیوں سے تمہارے اوپر فتنے ڈالے جائیں گے، اور یہ فتنے جنگلوں صحراؤں تک بھی پہنچ جائیں گے. اشارہ چینلوں کی طرف اندازہ کر لیجیے آپ لوگ. تو حضرت حذیفہ بن یمان کی جو حدیث ہے کہ یہ فتنے ڈالے جائیں گے آسمان کی بلندیوں سے، اور ان فتنوں کی اصل جگہ کیا ہوگی؟ دل پر فتنے نازل ہوں گے. سبحان اللہ. تو کیا کہا؟ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جس دل کے اندر یہ فتنہ جڑ پکڑ لیا، یعنی جس نے اس فتنے کو قبول کر لیا، تو اس کی مثال ویسے ہی ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ، جس طرح بچڑے کی عبادت یہودیوں کے دل کے اندر داخل کر دی گئی، یا بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچا بسا دی گئی، تو جس نے اس فتنے کا استقبال کیا، جس نے ایکسیپٹ کر لیا
جس نے علماء سے علم حاصل نہیں کیا، جس نے کتاب و سنت منہج سلف کا فیض اپنے اندر نہیں داخل کیا، تو کیا ہوگا؟ نقطۃ فی نقطۃ سودا، اس کے اوپر ایک کالا دھبا لگے. ایک ہے نقطہ اور ایک ہے نقطہ. نقطہ جو عام دھبے کو کہتے ہیں، نقطہ کہتے ہیں وہ دھبا جو جڑ پکڑ لے، یعنی کپڑے کے اوپر جب دھبا لگ جائے تو جلدی نہیں مٹتا، یعنی اس کے دل پر کالا دھبا لگ جائے گا، شہوات اور شبہات کا دھبا اس کے اوپر لگ جائے گا. لیکن اس کے برعکس وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَ نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل ان فتنوں کا انکار کرے گا، یعنی جو ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا. کیسے قبول نہیں کرے گا بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کا علم ہے، اس کے پاس شریعت کا علم ہے. سب سے بڑا عالم کون ہے بھائی؟ العالم باللہ، اور اس کے بعد العالم بامر اللہ. حسن بصری کا سب سے بڑا عالم جس کو اللہ کی توحید کا علم ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا عالم ہے جس کو شریعت کا علم ہے. جو اللہ کی شریعت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کی توحید کا علم رکھتا ہے، وہ انکار کر دے گا، نہیں قبول کرے گا. نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، تو جس طرح برائی کرنا برائی ہے، اسی طرح برائی کو چھوڑنا بھی نیکی ہے. یعنی جو اس فتنے کا انکار کرے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا مثال کے طور پر، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، انکار کی شکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. یا دعا پڑھ لی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یا وہ فتنے جب پیش کیے گئے تو آدمی وہاں سے چہرہ پھیر لیا، یا اس مجلس میں نہیں بیٹھا، یا ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھا. تو جس نے بھی اس فتنے کا انکار کیا، دل سے بھی انکار کیا، زبان سے بھی انکار کیا، عمل سے بھی انکار کیا، تو نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، سفید نقطہ لگ جائے گا. یعنی سفید اللہ تعالیٰ نشان اس کے دل پہ ڈالے گا، یعنی روشنی اور چمک، ایمان کی روشنی اور چمک اس کے دل پہ آ جائے گی. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، سمجھ میں آئے گی بات. جیسے وہ حدیث جس کو علماء نے متکلم فی بتایا، حدیث سند ضعیف ضرور ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے تفسیر سورہ نور میں نقل کیا، اور دوسرے سلف کے آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے. کیا؟ من نظر الى محاسن امرأ ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها. جس آدمی کی نگاہ کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف پڑے، کسی حسین عورت کی طرف اس کی نگاہ پڑ جائے، اور اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کو بست کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کرے گا، اور عبادت میں اللہ تعالیٰ لذت پیدا کر دے گا. آخر کیوں؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے خوف سے کسی چیز کو چھوڑے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا، اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تدین کما تدانو، یعنی اس کے دل پر سفید دھبا لگے گا، یعنی سفید نشان لگے گا، اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی آئے گی. حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ لگاتار فتنے جن لوگوں نے قبول کر لیا اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا، اور جس نے فتنوں کا مقابلہ کیا اس کا دل روشن اور چمکدار ہو جائے گا. اور دونوں کی مثال بتائی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے. علی ابیض مثل الصفا، یہاں تک کہ دو طرح کے دل ہوں گے، یعنی دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، ایک پاک دل والے، ایک ناپاک دل والے. جس طرح دجال کے خروج سے پہلے پکے ایمان والوں کا گروہ الگ ہو جائے گا اور منافقوں کا گروہ الگ ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر والی جو حدیث ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا، کہ جب دیکھو کہ پکے ایمان والے الگ ہو گئے اور منافقین الگ ہو گئے، تو اسی دن سے یا اس کے کل ہو کر کے تم دجال کے انتظار. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ حدیث بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے. آج یا اس کے بعد کہا کہ علی ابیض مثل الصفا، دو دل، یعنی پہلا جس نے فتنوں کا مقابلہ کیا، شبہات اور شہوات کا، تو اس کا دل جو ہے سخت چکنے پتھر کی طرف ہو جائے گا. صفا کہتے ہیں ایسا پتھر جو مضبوط ہو اور صاف ہو اور چکنا ہو. جس طرح یہ صفا جو ہے پتھر چکنا ہو اور مضبوط ہو، اسی طرح اس کا دل سخت مضبوط ہو جائے گا، ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا اللہ. پھر اس کا دل فتنوں کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کا دل بالکل شبہات اور شہوات سے دور رہے گا، برائیوں سے نفرت کرے گا. تو معلوم یہ ہوگا دل میں ایمان کی محبت کا پیدا ہو جانا اور گناہوں سے نفرت، اٹ از اے گفٹ آف گاڈ، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ جی أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا انعام ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک آسمان و زمین قائم رہے.
اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ فتنے سے مراد فتنۃ الشبہات اور فتنۃ الشہوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی حدیث میں بتایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، دنیا کے اندر بلائیں اور فتنے ہی رہ گئے، یعنی آزمائشیں رہ گئی ہیں۔ تو شبہات کا فتنہ، یہ باطل فرقے معتزلہ، خوارج، جہمیہ اور یہ جتنے باطل فرقے ہوئے امت میں، جو 72 فرقے ہوئے، وہ شبہات کی وجہ سے ہوئے، اور ایک جماعت جو حق پر رہے گی وہ شبہات سے پاک ہوگی، جو اہل سنت و جماع ہوگی۔ اور شہوات کا فتنہ، یہ بادشاہ و سلاطین کے فتنے، حکومت کے فتنے، تخت و تاج کے فتنے، تو یہ دونوں قسم کے فتنے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ شبہات سے نہ شہوات سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا حملہ 2 راستے سے ہوتا ہے، یا تو شیطان شبہات پیدا کرے گا، اور شبہات سے اگر بچیں گے تو شہوات پیدا کرے گا۔ تو شبہات کا مقابلہ صبر کے ذریعے، اور شہوات کا مقابلہ، شبہات کا مقابلہ یقین کے ذریعے، اور شہوات کا مقابلہ صبر کے ذریعے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں شبہات پیدا ہو تو آپ یقین پیدا کریں، اللہ سے یقین کی دعا کریں، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق دعا کرتے تھے۔ امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الیقین میں نقل کیا، اللہم انی اسألک ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ، اے اللہ میں تجھ سے ایمان مانگتا ہوں، یقین مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، نیت و اخلاص مانگتا ہوں۔ تو یقین کے ذریعے مقابلہ کریں گے شبہات کا، قبر، قیامت، جنت، جہنم، تقدیر کے بارے میں جب آئے تو یقین کی دعا کرو۔ اور دوسرا فتنہ جب شیطان پیدا کرے گا شبہات کا، سلجن الناس حب الشہوات، عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، بیٹوں کا فتنہ، دولت کا فتنہ، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ صبر سے۔ حرام طریقے سے برائیوں کے سارے راستے کھلیں گے، لیکن خوف الہی اور اللہ کی خشیت کا غلبہ ہو اور انسان اس برائی کو چھوڑ دے تو اس گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں سے، یعنی پچھلی امتوں میں سے ہم نے دین کا امام بنایا، کیوں؟ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔ کیا مطلب؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین کے ذریعے دین کی امامت ملے گی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی تو اس سے پہلے کہا انی جاعلک للناس اماما کہا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ چاہتے سب ہیں کہ وہ جو سریہ پہ مقیم، پہلا ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ لہذا شبہات کے جتنے بھی دروازے ہیں اور شہوات کے جتنے بھی راستے ہیں، اگر ہم اور آپ دین پہ ثابت قدمی اختیار کریں اور ان فتنوں کا مقابلہ کریں اور اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امامت عطا کرے گا، اور وہ امامت اللہ گھر میں بھی امامت عطا کرے گا، اور مجموعی طور پر اس امت کو بھی اللہ امامت کے منصب پر فائز کرے گا۔ وجعلنا للمتقین اماما کی تفسیر یہی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ امام ابن کثیر نے کہا متقیوں کا امام یعنی قدوۃ و اماما، ہمیں متقیوں کا آئیڈیل اور نمونہ بنا دے۔ یہ اسی وقت ہوگا، ہم گھر میں نمونہ اسی وقت بنیں گے، بال بچوں کے لیے نمونہ اسی وقت بنیں گے، غیروں کے لیے نمونہ اسی وقت بنیں گے جب ہم شبہات سے بچیں اور شہوات سے بچیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ نعمت مل جائے گی فلا تضر فتنۃ، کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہے۔ آسمان و زمین قائم رہنے سے کیا مطلب؟ میں نے اپنے طور پر جو ہے اس کی شرط دیکھی، لیکن مجھے سلف میں سے یا خلف میں سے کسی کی شرح نہیں مل سکی، اور اس لیے بول رہا ہوں کہ میں بہت ہی چھوٹا طالب علم ہوں، اگر کسی بھائی کو معلوم ہو تو بتا دیں۔ لیکن میں نے جو سمجھا ہے کہ جب تک آسمان و زمین قائم رہے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی دنیا میں جب تک وہ رہے گا دنیا میں بھی اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا غزوہ تبوک میں، جب انہوں نے ایک بہت خطیر رقم اور بہت بڑی مالی قربانی دی غزوہ تبوک میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی، اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا۔ تو جب تک دنیا میں رہے گا اللہ فتنوں سے اسے محفوظ رکھے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بھی اسے محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر، اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگی ہے اور قبر کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ القبر وفتنۃ النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو قبر کے فتنے سے بھی اللہ محفوظ فرمائے گا. منکر نکیر کے سوال کے وقت اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اسی لیے حضرت امام اہل السنہ کہا کرتے تھے قبور اہل الفسق من اہل السنت روضہ وقبور اہل البدع وقبور اہل الزہاد من اہل البدع حفرہ. اگر کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والا اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے، مسلک اہل سنت کا ترجمان ہے، کتاب و سنت کے مسلک کا ترجمان ہے، کتاب و سنت کے مسلک پر قائم ہے، اگر وہ فاسق بھی ہو تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. اور اگر بدعت و خرافات میں غرق ہے، اگر وہ عبادت گزار بھی ہے تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استنباط ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. تو قبر کے فتنے سے بچائے گا. نمبر 3، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَبِالْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جو نیک بخت لوگ ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہے. اس کی کئی تفسیریں، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی اللہ اس کو قیامت کے فتنے سے بچائے گا، قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اگر ہم شبہات اور شہوات کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہے. والآخر اسود مربادا، جو فتنے کا شکار ہو گیا شہوات کی شبہات کا، اور اس کا دل اتنا سیاہ ہو جائے گا جس پر کالا دھبا پڑ جائے گا. کلکوز مجخیہ، کلکوز مجخیہ کا مطلب اس پیالے کی طرح جس کو الٹا کر دیا جائے. مجخی کے معنی کہا گیا منکوس یا مائل، یعنی ایک پیالہ ہے. ایک منٹ یہ دیکھ لیجئے، میں ایک دے رہا ہوں یہ مثال کے طور پر. جس طرح یہ پیالہ ظاہر سی بات اس کو ایسے ٹیڑھا کر دیا، تھوڑا سا مائل ہو گیا تھا، پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ نیچے گر جائے گا، اس میں تو نہیں جائے گا. اور اگر بالکل ایسے کر دیا تو تھوڑا بھی نہیں جائے گا. ایسے رہے گا تو شاید کچھ چلا جائے، اور ایسے اگر ہو گیا بالکل تو کچھ بھی پانی نہیں جائے گا. تو یہی مراد ہے کہ جو آدمی جتنا اس فتنے کا شکار ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو حق سے محروم کر دے گا. حق بات اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، نہ قبر کی بات، نہ قیامت کی بات، نہ جنت کی بات، نہ قرآن کی بات، نہ حدیث کی بات. اگر مکمل شکار ہو گیا تو اس کے اوپر قرآن حدیث کی بات اثر ہی نہیں کرے گی. جو آدمی ہمیشہ گانا سنتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اس کے قرآن کی آیتیں پڑھیے گا تو وہ بھاگے گا، پھر کے بھاگے گا، اس کے اوپر گنا گزرتا ہے. اس لیے یہود کہتے تھے کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ تالا لگ چکا ہے. وقالوا قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. مشرکین کہا کرتے تھے. یہ عذاب ہے اللہ کا. تو کہا کہ دوسرا دل جو بالکل سیاہ ہو جائے گا، مربادن کلکوز مجخیہ. اور کس طرح سیاہ ہو جائے گا کہ اس کی مثال اسود و مربادن کی تفسیر جو ہے اہل علم نے کی ہے کہ سفید اور سخت سے سفید اور کالے کلر کو ملایا جائے تو بہت بھاری دھبا ہوتا ہے. سفید اور کالے کو ملایا جائے تو بہت بڑا دھبا پڑ جاتا ہے، مٹتا نہیں جلدی. اسی طریقے سے اس کا دل اتنا گندا ہو جائے گا اور اتنا خراب ہو جائے گا کہ اس کا دل کتاب و سنت کے نور سے منور نہیں ہوگا، اور اس پیالے کی طرح ہو جائے گا جس کو الٹا کر دیا جائے اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. جناب علی، آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کہ امام منذری نے کیا کہا. امام منذری نے کہا وَمَعْنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا افْتُتِنَ وَخَرَجَتْ مِنْهُ حُرْمَةُ الْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ خَرَجَ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ كَمَا يَخْرُجُ الْمَاءُ مِنَ الْكُوزِ إِذَا مَالَ وَانْتَكَسَ. یعنی جب انسان کا دل فتنے کی آماں جگہ بن جائے اور گناہ اور معصیت کی حرمت اس کے دل سے نکل جائے، گناہ کرے اور گناہ کا اس کو احساس نہ ہو تو ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جائے گا. جس طرح پیالے کو اگر ٹیڑھا کر دیا جائے تو اس سے پانی نکل جاتا ہے، اسی طرح سے خیر اور بھلائی کی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور جو ایمان ہے وہ بھی نکل جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا، نہ بھلائی کو بھلائی سمجھے گا نہ منکر کو منکر سمجھے گا. الا ما اشرب من هواه، مگر وہی چیز جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، جو اس کی خواہشات سے متعلق ہو. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان برائی کو نہیں روکا دل سے، ایک آدمی ہے جس نے برائی کو ہاتھ سے نہیں روکا، چلو زبان سے روکا، زبان سے نہیں تو دل میں برا سمجھا، یہ ادنا ایمان. لیکن اس سے بھی بدترین بات یہ کہ جب انسان فتنے اور برائی کو اپنے اندر جذب کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دے گا. جس طرح کل جو حدیث پیش کی گئی کہ آخری زمانے میں جو فتنے پیدا ہوں گے، ان بین یدی الساعۃ فتنہ یموت فیہا قلب الرجل کما یموت بدنہ، آخری زمانے میں جو فتنے ہوں گے جس طرح انسان کا دل مر جاتا ہے، جس طرح انسان کا جسم مر جاتا ہے دل بھی مر جائے گا.
انشاءاللہ العزیز ابھی 1-1.5 منٹ کے بعد پھر درس شروع کریں گے، اذان ہو رہی ہے، تب تک کے لیے آپ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ لگتے 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 بالکل اس کا دل بالکل یعنی سیاہ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر گویا کہ طبع اللہ علی قلوب، اس کے دل پر گویا کہ مہر لگ گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوب، اس کے دل پر زنگ لگ گیا، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، یا اس کا دل زنگ آلود ہو گیا، تو اس کی مثال اس پیالے کی ہے جس کو ادا کر دیا جائے، یعنی اس کا دل ہی ٹیڑھا ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا جان بوجھ کر، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، لہذا ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یا یہ دعا اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اخیر تک، یا وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس سے سکھلائی تھی، آخری زمانے میں جب فتنے بہت زیادہ پیدا ہوں گے، دولت اور پیسے کی آماجگاہ دنیا بن جائے گی اور لوگ دولت اور پیسے کی طرف بھاگیں گے، تو یہ دعا پڑھو جس کا ایک جملہ ہے اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں قلب سلیم کا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کی جا ربہ بقلب سلیم، اور اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا مگر جس کا دل قلب سلیم ہو، تو یہ قلب سلیم نہیں ہوگا بلکہ یہ قلب مریض ہو جائے گا، قلب میت ہو جائے گا، اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنی۔ یہاں پر شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے اپنے ایک درس میں بتایا تھا جامعہ اسلامیہ کے اندر، اور میں نے ارادہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ آج دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو بدعات و خرافات میں غرق ہیں، ان کو حق بات بتائیے گا تو نہیں سنتے ہیں، یا جو دنیا اور دولت کے اندر ڈوب چکے ہیں ان کے اوپر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی، ان کو صرف دنیا کی بات کرو گے تو اچھا لگے گا، شہوات کی بات کرو تو اچھا لگے گا، عورتوں کی بات کرو تو اچھا لگے گا، جیسے دین کی بات کرو گے بھاگتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کا دل مریض ہو چکا ہے یا اس کا دل مر چکا ہے۔ اس کی مثال شیخ نے بتائی کہ ایک مرتبہ ایک بھنگن یا ایک بھنگی جو پیخانہ صاف کرتا تھا، اتفاق سے جو ہے کہیں راستے سے اس کا گزر ہوا اور کوئی خوشبو لگایا تھا، جیسے خوشبو ناک میں سونگا یا خوشبو جو ہے اس کے ناک تک پہنچی، ویسے بے ہوش کر پڑا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے اور اس کا علاج کیا گیا، معالجہ کیا، ہوش میں نہیں آیا۔ بعد میں ایک بہت ظریف انسان تھا، اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ آدمی کوئی گندا کام کرتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ پیخانہ صاف کرتا تھا۔ کہا کہ اس کا علاج ابھی 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ کہا کہ کسی بھی جگہ سے پیخانہ لاؤ اور اس کے ناک کے قریب لے جاؤ، جیسے پیخانہ لایا گیا اس کے ناک کے قریب لایا گیا ویسے بھلا چنگا ہو گیا، نہیں یعنی بالکل اچھا ہو گیا۔ اعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس ماحول میں رہتا ہے اس کا دل اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی ہے کہ جو لوگ شہوات و شبہات کے شکار ہیں ان کے اوپر قرآن حدیث کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ حدیث جب حضرت حذیفہ نے بیان کی تو قال عمر، حضرت عمر نے کہا اکثرا لا ابا لک فلو انه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يسر، یعنی اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دروازہ جو ہے، حضرت حذیفہ نے یہ کہا وحدثت ان بینک وبین باب مغلقہ، یہ جو فتنے کا سیلاب جو آنے والا ہے آپ کے درمیان اور فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند کیا گیا ہے، یعنی فتنے کا دروازہ بند ہے، گویا کہ فتنے کا دروازہ آپ ہو، آپ چلے جاؤ گے تو فتنے کا دروازہ بالکل کھل جائے گا، یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا کہ آپ کے درمیان اس کے درمیان ایک گیٹ ہے جو بند ہے، فتنے کا گیٹ بند ہو گیا ہے، ہم قریب وہ فتنہ کھلے گا نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا اکثرن، کیا توڑ دیا جائے گا؟ لا بالک، تیرا باپ تیرے لیے نہ ہو، لفظی معنی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باپ کے اوپر اعتماد مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے اور اللہ تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر قائم رکھے۔ یعنی ایک فریز ہے لا ابلک کا مطلب ہوا کہ فاجتہد فی الامر اجتہاد من لیس له معاون، یعنی اپنے معاملے میں مکمل اللہ پہ بھروسہ کرو، کسی غیر پہ بھروسہ مت کرو، نہ باپ پہ بھروسہ کرو۔ یہ مطلب یہ کہ تم ہوشیار رہو، جو تم بات کر رہے ہو اس بات کے لیے تم ہوشیار رہو، کوئی غلط بات تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ فلو انہ فتح، حضرت عمر نے کہا کہ اگر وہ دروازہ کھول دیا جائے گا تو شاید کہ دوبارہ وہ لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی دروازہ اگر کھول دیا جائے تو بند کیا جائے گا، اگر بند دروازے کو کھول دیا جائے
تو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن حضرت حذیفہ نے کہا کھولا نہیں جائے گا، یہ جب کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا. اگر کھولا جائے گا تو بند ہو سکتا ہے، لیکن توڑ دیا جائے تو بند نہیں ہوگا. تو کہا کہ بل یکسر، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی فتنے کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنے کا سیلاب آئے گا اور فتنے کے دروازے کھل جائیں گے، یہ مطلب ہے. اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان کی جو دوسری حدیث ہے اس میں کہا گیا کہ اس دروازے سے مراد حضرت عمر ہیں. حضرت حذیفہ کرتے ہیں وحدثت ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت، میں نے ان کو بیان کیا کہ وہ دروازہ جسے توڑ دیا جائے گا وہ دروازے سے مراد وہ آدمی ہے جس کو شہادت سے سرفرازی ملے گی یا وہ مر جائے گا، یعنی اس کی موت سے دروازہ ٹوٹ جائے گا، اس کی موت سے دروازہ ٹوٹ جائے گا. اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک ایسی حدیث بیان کی جو لیس بالغالب، جو کوئی لغو چیز نہیں ہے. یعنی اس حدیث کو میں نے حضرت عمر کے سامنے بیان کیا، کوئی لغو بات نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے. چنانچہ یہ حدیث مسلم شریف ہے، بخاری کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے. پوری حدیث نہ ذکر کر کے میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، کیا کہا کہ لیس علیک بہا یا امیر المومنین باس، اے امیر المومنین آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان دروازہ بند ہے. فیکسر الباب، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. کہا کہ قال فیکسر الباب یفتح، حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ کہا بل یکسر، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. حضرت عمر نے کہا فإنه اذا كسر لم يغلق ابدا، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو کبھی بند نہیں ہوگا. حضرت عمر کی فراست تھی کہ دروازہ توڑنے کے بعد جب توڑ دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر دوبارہ بند ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اس کی مرمت کی پھر ضرورت پڑتی ہے. کہا کہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو ہمیشہ کھلا ٹوٹا ہی رہے گا. قال قلت، تو میں نے کہا بالکل ہی بات ہے، وہ دروازہ کبھی دوبارہ بند نہیں ہوگا. فحبنا ان نسألہ، راوی کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ میں سوال کروں کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے. تو راوی کہتے ہیں ہم نے مسروق سے کہا کہ پوچھو کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے. مسروق نے حضرت حذیفہ سے جو پوچھا تو بتایا کہ اس سے مراد عمر بن خطاب ہیں. پھر ہم نے کہا کہ کیا حضرت عمر کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ دروازہ خود حضرت عمر کی ذات ہے؟ تو کہا کما ان دون غد اللیل، کہا کہ جس طرح ان کو معلوم ہے کہ کل دن سے پہلے رات ہے، اسی طرح ان کو بھی معلوم تھا کہ میرے درمیان اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ بند ہے میرے بعد فتنوں کا سیلاب آئے گا. یہ مطلب ہوا ہے. تو اس حدیث سے متعلق الحمدللہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. قبل اس کے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، شیخ کیا کہتے ہیں کہ یہ دروازہ حضرت عمر کی ذات ہے. حضرت عمر کے بعد فتنوں کا سیلاب آیا، اللہ کی پناہ تعرض علی القلوب، دلوں پر فتنے پیش کیے گئے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹائی کی طرح سے لگاتار جب انسان جس طرح چٹائی پہ سو جاتا ہے تو اس کے نشانات اس کے پہلو میں اس کی پیٹھ میں لگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے فتنہ چمٹ جائے گا. اسی طرح دل جو ان فتنوں سے متاثر ہوگا اور اس پہ دھبے لگتے چلے جائیں گے یک کے بعد دیگرے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو ان فتنوں کا انکار کرے گا اور بھاگے گا، یعنی جو قلب سلیم اور فکر سلیم سے متصف ہوگا، جس کو کتاب و سنت کا علم ہوگا، صحابہ کے منہج پر چلے گا، اس کا دل بالکل مضبوط ہوگا. اور مراد، شیخ کہتے ہیں کہ مراد صفا سے مراد یعنی اس کا دل سفید اور روشن ہوگا اور چکنے پتھر کی طرح مضبوط ہوگا، دین پہ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. جی جناب، آئیے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ روایتیں ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کی حدیث سنی تو امام ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان غیر ارادی طور پر کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کی ہے اور بہت سارے صحابہ کے لیے بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھایا جائے کہ اللہم لا تدرکنی، اے اللہ یہ برائی مجھے نہ پالے، اے اللہ اس برائی سے ہمیں بچا، ان فتنوں سے ہمیں بچا. حضرت حذیفہ نے کہا لا تخف، تم خوف مت کھاؤ. اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو ذر کے ہاتھ کو پکڑا اور حرکت دی. ابو ذر نے کہا کہ میرے ہاتھ کو چھوڑو، یا قفل الفتنہ، اے فتنے کی چابی، یا کہا جائے یا قفل الفتنہ،
اے فتنے کے تالے، یعنی گویا کہ فتنے پہ تالا پڑا ہوا ہے، فتنے کی چابی یا فتنے کے تالے یعنی فتنے کے گیٹ، یعنی فتنہ بند ہے تیری وجہ سے، یا قفل الفتنہ، اے فتنے کا تالا۔ حضرت عمر نے کہا کہ فتنے کا تالا کیا ہے؟ تو کہا کہ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور صحابہ بھی آپ کے پاس جمع تھے، میں مجلس میں سب سے آخری میں بیٹھا، آپ نے فرمایا لا یصیبکم فتنة ما دام ھذا فیکم، جب تک یہ آدمی تمہارے درمیان موجود ہے کوئی فتنہ تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے وہ کام لیتا ہے جو بہت سارے لوگوں سے نہیں لیتا، یعنی بعض شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور منصب دیا ہے کہ شیطان مجھ سے بھاگتا ہے، جس طرح حضرت عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی یا ابن الخطاب ما لقیک الشیطان سالکا فج الا سلک فجا غیر فجک، شیطان جو ہے جس راستے میں تم کو دیکھتا ہے شیطان تمہارے خوف سے راستہ بدل دیتا ہے، تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے، تو دنیا کے شیاطین بھی حضرت عمر سے پناہ مانگتے تھے، اور حضرت عمر کی ہیبت تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس سلسلے میں جو باتیں میں نے پیش کی ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں نقل کیا، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا کہ اس کے جتنے راوی ہیں رجالہ ثقات، اس کے جتنے راوی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْآخَرُ الْمُهَيَّأُ لِلْفِتَنِ فَيَؤُولُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسرا آدمی جو فتنے کا شکار ہو جائے گا اس حالت کی طرف منتقل ہو جائے گا جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ سیاہ دھبا لگ جائے گا، کہا کہ یہ سب سے خراب دھبا ہے، سب سے گندا دھبا ہے، کلکوز مجخیہ اس پیارے کی طرح سے جو جس کو الٹ دیا جائے، جب دل ہی ٹیڑھا ہو جائے گا تو کسی خیر کو قبول نہیں کرے گا۔ اور شیخ ایک بہت علمی بات بتا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے، کہا کہ وہ نہ بھلائی کو دیکھے گا اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، نہ بھلائی کو بھلائی سمجھے گا نہ برائی کو برائی سمجھے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جو مسلم شریف کی حدیث ہے ابو سعید خدری سے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم يستطع فبلسانی فإن لم يستطع بقلبی وذلک اضعف الایمان، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہے، تب ڈنڈا کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے گا، حاکم ہے بادشاہ ہے وہ ہاتھ سے روکے گا، یا گھر کے اندر ہم ڈنڈا چلا سکتے ہیں، یا کسی محلے کا ذمہ دار کسی برائی کو روکتا ہے تو وہ ڈنڈا چلائے گا، یا گاؤں اور محلے کے لوگ کسی برائی کو روکتے ہیں تو ڈنڈا چلائیں گے اپنے دائرہ کار میں اور اہل علم کی سرپرستی میں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ڈنڈا چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے روکے، جو خاص طور سے علماء کو شامل ہے کہ علماء زبان سے حق کا اعلان کریں گے، یا جس آدمی کے پاس بھی علم پہنچائے گا اور کہے گا یہ برائی ہے یہ برائی ہے یہ برائی ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا سمجھے، دل میں برا سمجھے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے نفرت کرے گا اور اس سے بھاگے گا، نفرت کرے گا اور اس سے کیا کرے گا؟ بھاگے گا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے ایمان کا کم درجہ ہے، یعنی کمزور ایمان، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہتا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ ایمان کا تھرمامیٹر ہے، برائی کو دیکھ کر کے برائی کو روکا ہاتھ سے اعلیٰ درجے کے ایمان، زبان سے روکا دوسرے درجے کے ایمان، اس کے بعد دل میں برا سمجھا اور اس برائی سے الگ ہو گیا، ان برے لوگوں کو برائی کرتے وقت ان کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ سب سے ادنا درجہ ہے، 3rd ہے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے یہ۔ اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ لیکن یہ اس حدیث میں کہا گیا کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو برائی کی نفرت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ برائی کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، جس طرح پیخانہ صاف کرنے والا ہمیشہ وہ پیخانہ کو سنتے سنتے اسی میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اعوذ باللہ فهذه الحال قد تكون اخف من حال، یہ حال اس آدمی کے حال سے بہتر ہے جس کا دل مریض ہو اور اس کو یہ نہیں معلوم بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ جی جناب، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی ذرا اس کی بھی تھوڑی تشریح ہو جائے کہ من رأى منکم منکرا، یہ حضرت ابو سعید خدری نے کس وقت بیان کیا؟ کہاں کہ حضرت ابو سعید خدری نے کب بیان کیا؟ یہ دیکھ لیجیے، صحابہ کا منہج بھی دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے حدیث کو سمجھا کیسے اور حدیث کی تطبیق کیسے کی اور کب اس حدیث کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ غور سے سنیے کہ اول من بدا بالخطبۃ یوم العید قبل الصلاۃ، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے بھائی، کہ سب سے پہلے مروان نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، خطبے سے پہلے نماز ہے، یعنی انداز دیکھیے دعوت کا انداز کیسا ہے روکنے کا۔
یہ نہیں کہا کہ تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. الصلاۃ قبل الخطبہ، بہت اچھے انداز میں. فقال قد ترک ما هنا قد ترک ما هنالک. مروان نے کہا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو. کس چیز بات کو؟ کہ لوگ نماز پڑھتے بھاگ جاتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے. تو قال ابو سعید خدری نے کہا اما هذا فقد قدم علی، بس تمہاری ذمہ داری ادا ہوگی، اس نے ادا کر دیا جو اس کے اوپر فرض تھا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو دل میں برا سمجھے. اس حدیث میں دعوت کا طریقہ بتایا گیا، اسٹیج بائی اسٹیج، تدرج. اور دوسرا یہ کہ اگر حاکم وقت کوئی برائی کرتا ہے، اگر روکنے کی صلاحیت ہے تو اس کو روکا جائے گا، جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کنکر پر لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے، جو آپ حضرات کو پتہ ہی ہوگا، دارمی وغیرہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری نے نہیں روکا بلکہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ حلقہ بنا کے کنکر پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آ کر کے اسی کنکر سے مار کے بھگایا اور کہا کہ یہ نیا طریقہ ہے جس کی تفاصیل آپ حدیث کی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھے ہوں گے یا پڑھ لیں گے. ان کو مار کے بھگایا، کیونکہ یہ کنکر پر تسبیح پڑھنا یہ کنکر کا راستہ گویا شنکر کا راستہ ہے، کیونکہ بدعت جو ہے برید الکفر، یہ کفر کا راستہ ہے، کفر کا گیٹ ہوتا ہے. انسان یہ کنکر کے ذریعے شنکر تک پہنچ جاتا ہے، برید الکفر ہے، معصیت کرتے کرتے انسان شرک تک پہنچتا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نہیں روکا کیونکہ فتنے کا خوف تھا، تو عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے. تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر روکنے کی صلاحیت نہیں ہے اور آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے جس کی ہیبت ہے تو آپ اس کی طرف احالہ کرو. جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب گئے 70 رجلا 70 لوگوں کو لے کر میقات پہ گئے توریت لینے کے لیے، اور اپنی جگہ اسسٹنٹ اپنے نائب و جانشین حضرت ہارون کو متعین کیا، تو قوم نے بچڑی کی عبادت شروع کی. حضرت ہارون نے نہیں روکا، صرف زبان سے سمجھایا. لیکن حضرت موسیٰ جب آئے تو ان کی داڑھی پکڑ لی غصے کی وجہ سے، اور اولق الالواح، وہ تختی جس میں اللہ نے توریت کو لکھا تھا اپنے ہاتھ سے اس کو پھینک دیا غصے کی وجہ سے. تو کہا کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر ہوا کہ تو یہ کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی. تو اگر کسی برائی کو روکنے سے اس سے بھی بڑی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو نہیں روکیں گے، ایسے آدمی کو دیں گے جو برائی کو روک سکتا ہے، یا انتظار کریں گے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 360 بت تھے، آپ نے زبان سے روکا لیکن نہیں توڑا. آپ نے صلح حدیبیہ میں بھی نہیں توڑا، عمرۃ القضا میں بھی نہیں توڑا، عمرۃ الجیرانہ میں بھی نہیں توڑا، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ توڑا. تو اس لیے کہتے ہیں ایک من علم کے لیے 100 من کل چاہیے. صحابہ کا منہج سمجھنا ضروری ہے. میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، یہ حضرت حذیفہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے چند اہم مسائل مستنبط ہوتے ہیں. نمبر 1، امتحان کے لیے فتنے اور بلائیں نازل ہوں گی جس میں ایمان والوں کے لیے ایمان کی تلخیص ہے، یعنی تخلیص ہے، یعنی اللہ ان کے ایمان کو خالص کر دے گا اور ان کے دل کو پاک و صاف کر دے گا اور ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمائے گا، اور مجرموں کے لیے سزا ہے. نمبر 2، ان الطاعات کا کفار الخطیات، بعض نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے. نمبر 3، فتنے 2 طرح کے ہیں، داخلی فتنہ، خارجی فتنہ. داخلی یعنی خاص فتنہ جو گھر کا فتنہ ہے، اور عام فتنہ جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ وہ فتنہ جو موج سمندروں کے موج کی طرح سے ہے، یعنی اس کا ذکر ہے. نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ایک بند دروازہ تھا فتنوں کے سامنے. جب تک حضرت عمر موجود تھے فتنے جوش نہیں مارے، فتنے برپا نہیں ہوئے. حضرت عمر کے بعد فتنے کا دروازہ کھل گیا حضرت عمر کی شہادت کے بعد. نمبر 5، کبھی کبھی چھوٹے عالم کو بھی وہ علم ہوتا ہے جو بڑے عالم کے پاس نہیں ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب کچھ میں جانتا ہوں. اگر سب کچھ جانتے تو حضرت عمر نے کیوں پوچھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو حضرت عمر نبی ہوتے. اور آپ نے فرمایا حدیث بخاری مسلم، لقد كان في من قبلكم اناس محدثون اي ملهمون غير ان يكونوا انبياء فان يكن في امتي فعمر، میری امت میں تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوئے جو نبی تو نہیں تھے لیکن ان کے دلوں پہ الہام ہوتا تھا، اللہ حق باتیں ان کے دلوں میں ڈالتا تھا. اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوگا جس کے دل میں اللہ خیر کی باتیں ڈالے گا، الہام کرے گا، اگر کوئی ہے تو حضرت عمر ہوں گے نبی کے علاوہ. تو اس اتنی بڑی شخصیت کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب کو یہ فتنے کی حدیث معلوم نہیں تھی، اور جیسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی، اور بعض حدیثیں حضرت عمر کو معلوم تھی لیکن بھول گئے. آندھی کی حدیث بھول گئے، اور اسی طرح تیمم کی حدیث بھول گئے، جو انشاءاللہ علیہ علم نے آپ کو ضرور بیان کیا ہوگا. الحمدللہ موضوع الحمدللہ ختم ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے.
اور شیخ کی بات کو بھی میں سامنے رکھوں گا، کیونکہ میرے لیے جو ہے یعنی ایک اہم ہے کہ میں کتاب کی عبارت کو سامنے رکھوں، کیونکہ مجھے مکلف کیا گیا کتاب کو سامنے رکھنا۔ کہتے ہیں شیخ حفظ اللہ، اللہ ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمائے اور شیخ کی عمر میں برکت دے، کہتے ہیں یمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فتحسنوا باللجوء الى اللہ من الوقوع فی الفتن، کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، دین کی طرف پلٹو، ففروا الی اللہ، دین کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو، کیونکہ انسان اذا قبل قلبه فتنة، انسان کا دل جب فتنوں کو قبول کر لے گا تو آہستہ آہستہ فتنے کی آماجگاہ بن جائے گا، یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچے گا جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات ختم؟ چلیے میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کون سی بات ہے کہ کبھی کبھی انسان اگر صحیح علم نہیں ہوتا، یا علم ہے لیکن فہم نہیں ہے، تو بھی فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ کیا خوارج کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں نہیں کہا؟ انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج کے بارے میں کہ اس امت کے آخری زمانے میں نہیں، صحابہ کے آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم من صیامہم وقراءتکم من قراءتہم یقرؤون القرآن فإن القرآن لا یجاوز حناجرہم، ان کی نماز کے مقابلے میں تم کو اپنی نماز حقیر معلوم ہوگی، ان کے روزے کے مقابلے میں تم کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے، ان کی قرأت کے مقابلے میں تم کو اپنی قرأت حقیر معلوم ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی قرآن تو پڑھیں گے کہ سمجھیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے اچھی آواز ہوگی، بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں لیس صلاتکم بصلاۃ من شیء ولیس صیامکم بصیام من شیء ولیس قراءتکم بقراءۃ من شیء، ان کی نماز تمہاری نماز کے مقابلے میں، تمہاری نمازیں ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کوانٹیٹی میں تم سے آگے ہوں گے، تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تم کم روزے رکھتے ہو، وہ کوانٹیٹی میں تم سے زیادہ ہوں گے، تمہاری قرأت ان کی قرأت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تم سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ان کی آوازیں تم سے بھی زیادہ خوشنما ہو، لیکن اس کے باوجود آپ نے کلاب النار کیوں کہا؟ جہنم کے کتے کیوں کہا؟ شر خلیقت، سب سے بدترین مقتول کیوں کہا؟ جی آپ غور کیجئے نا۔ تو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ منافقوں کا امام جو عبد الرحمن بن ملجم ملعون، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا، یہ بہت بڑا قاری تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گھر مسجد نبوی کے بغل میں بنایا تھا تاکہ مدینہ کے لوگوں کو تعلیم دے، اور جب عراق سے جب دعوت آئی کہ مجھے اچھا قاری دیجئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے اوپر اس کو ترجیح دے رہا ہوں، اس کا اکرام کرنا۔ یہ بہت بڑا قاری تھا، لیکن اس کے باوجود جب خوارج کی آندھیاں چلی اور خوارج کی فتنے کی جب ہوا چلی اور خوارج کے فتنے کی آندھیاں جب چلی تو اس فتنے کا وہ شکار ہو گیا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور یہیں تک معاملہ نہیں ہے، اس شہادت کو اس نے اپنے لیے عبادت سمجھا۔ جب ثار میں، انتقام میں، جب بدلے میں اس کو قتل کیا گیا، قصاص میں انتقام نہیں بلکہ قصاص میں جب اس کو قتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی میرے گردن کو مت مارو، پہلے میرے ہاتھوں کو کاٹو، میرے انگلیوں کو کاٹو، تاکہ اتنی دیر تک میری زبان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اتنا بڑا قاری اور اتنا بڑا عبادت گزار، صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے، صحابہ کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے امیر المومنین کو شہید کر دیا، اور یہاں تک عمران بن حطہ بہت بڑا اہل سنت کا داعی تھا، لیکن خوارج کی عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے وہ بھی خارجی ہو گیا، اور عبد الرحمن بن ملجم ملعون کی بڑی تعریف کی اشعار کے اندر، پھر اس کے اوپر بھی رد ہوا ہے۔ تمہارا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فتنے جو اثر انداز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ان فتنوں سے قریب ہو، یا ان فتنہ پرور لوگوں کی مجلس میں بیٹھے۔ اس لیے آگ کے پاس بیٹھنے سے جس طرح ڈر ہے کہ انسان کا کپڑا جل جائے گا، اسی طریقے سے بعض سلف کا قول ہے لا تجالس صاحب بدعہ فیمرض قلبک، حضرت حسن بصری کا قول ہے اہل بدعت کے پاس مت بیٹھو ورنہ تمہارا دل بیمار ہو جائے گا۔ اور کسی انسان